السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انہم منتظرون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ جواب دے دیجئے کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے اعراض کیجئے، ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور منتظر رہیے، یہ لوگ بھی منتظر ہیں۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمتوں کی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب نے اس عظیم اور بابرکت مہینے کو ہمارے اوپر سایہ فگن فرمایا اور پھر نیکیوں کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق بھی عطا فرمائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک روزہ ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا۔ سامعین کرام، ایک روزہ کمپلیٹ ہو گیا، 2 سحری ہم لوگوں نے کر لیا ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ ایک بات کہا ہے اور اس پر ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ وقت جو ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ وقت بالکل پانی کی طرح سے بہتا رہتا ہے۔ جیسے پانی کو آپ کہیں پر ڈالیں گے وہ رکتا ہے نہیں، ادھر سے نہیں ملا تو ادھر سے جگہ نکلے گا، لیکن پانی نکلتا چلا جائے گا۔ جیسے پانی اپنے رفتار سے بہہ رہا ہے ویسے وقت بھی بہتا ہے۔ جیسے ہر رمضان مکمل ہوا ہے، یہ رمضان بھی مکمل ہوگا، اور جیسے وقت مکمل ہوتا ہے ہماری زندگیاں بھی مکمل ہوگی۔ کوئی بھی انسان اس روئے زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہر انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت دیا گیا ہے، مقرر وقت ہے، اس میں جو اس کے اختیار میں تھا وہ کر کے یہاں سے نکل جائے گا۔ اختیار میں ہمارے دونوں چیزیں، اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا تھا اس لیے ہمارے لیے وہ ہے، کوئی یہ نہ کہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہمارے باپ دادا ایسا کر رہے تھے اس لیے ہم ایسا ہے، کوئی ایسا نہ کہے۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے فکر دیا ہے، ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ دی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کو اس طرح کے نیک ایام اور نیکیوں کے موسم عطا فرماتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کیسے گزر گیا، آنے والے جو بچے ہوئے دن ہیں وہ بھی کیسے گزریں گے ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ جو گزر رہا ہے بس وہی دکھ رہا ہے، جو گزر رہا ہے بس وہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب یہ گزر جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب رمضان آیا اور کب گزر گیا۔ لہذا اس عظیم اور بابرکت مہینے کے ایک ایک لمحے کو نیکیوں کے ساتھ اسپیئر کرنے کی کوشش کیجیے، نیکیوں کے ساتھ ان لمحات کو، ان ایام کو بتانے کی کوشش کیجیے۔ باقی تمام چیزیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، باقی تمام چیزیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رزق مقدر ہے وہ بھی آئے گا، جو اچھے یا برے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے وہ زندگی میں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں آرام کر لیجئے گا، لیکن یہ جو رمضان کے مہینے کا جو ایک دن گزر گیا وہ ختم۔ آپ کو پتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی راتوں میں جب امام صاحب تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی ان تمام کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کل رات کی تراویح میں جو لوگ شریک تھے انہوں نے تو پا لیا، لیکن جن لوگوں کا کسی وجہ سے بھی کھو گیا، اب وہ تراویح کی نماز کبھی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ وہ تراویح کی نماز اب کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر کے چلیے کہ جو پا لیا بس وہی ہمارا ہے، جو ہم نے کھو دیا اس کو دوبارہ ہم پا نہیں سکیں گے، جو ہم نے ضائع کر دیا اس کو ہم کبھی بھی نہیں پا سکیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کا شرعی عذر سے چھوٹ گیا تو کچھ لوگوں نے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے اپنی ضرورت اور اپنی غرض کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیے، جن کا چھوٹ گیا وہ گیا،
وہ کبھی بھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے تراویح کی نماز میں کھڑ کر کے امام صاحب کے پیچھے قرآن کریم کو سنا اور سن کر کے اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشوا لیے. ایسے کبھی نہیں ہو سکتے. تو محترم سامعین کرام، یہ جو رمضان کے مبارک ایام اور ان مبارک ایام کے جو قیمتی لمحات اور گھنٹے اور ساعات اور منٹیں اور سیکنڈے جو گزر رہے ہیں، یہ ایک بار نکل جائے گا، پھر ہم لوگوں کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. لہٰذا یہ بچے ہوئے جو 28 یا 29 دن ہیں، ان کو غنیمت جان لیجئے. ابھی اسی وقت سے، اسی درس سے اس بات کا تہیہ دل کے اندر کر لیجئے، عزم مصمم اور پکا ارادہ کر لیجئے کہ جب تک رمضان رہے گا ہم شریر کے آرام کو نہیں دیکھیں گے. ہم نے پہلے بھی بتلایا تھا، ایک ہمارے شیخ، استاذ تو نہیں لیکن ہمارے بزرگ شیخ فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو بھی چنئی کے اندر ہے، جب میں بھٹکل کے اندر تھا اس وقت وہ آئے اور ایسے ہی رات کی نماز کے تعلق سے بات شروع ہوئی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اپنے نیند کو قربان کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ جو رب کے لیے راتوں کو جگتا ہے، دن میں اس کو سونے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اس کو اتنا اطمینان اور تر و تازگی بخش دیتا ہے کہ دن میں اگر وہ نہیں سی ہوگا تب بھی وہ تر و تازہ رہے گا، کیونکہ سب رب کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جنگ بدر کے اندر اور جنگ احد کے اندر ایسے ہی ہوا تھا. جنگ بدر کے اندر خاص طور سے مومنوں کو نیند آ رہی تھی. سورہ اعراف، سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر ہے، امنۃ النعاس یغشا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن نازل کر دیا. ہلکی سی اسی جنگ کے میدان میں اونگ حاصل ہو گئی ان کو، ایک ذرا اونگے اور پورا تر و تازگی آ گئی، تھوڑا سا اونگے اور پوری تر و تازگی آ گئی. صحابہ کرام رضی اللہ، یہ تر و تازگی دن والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان مبارک ایام میں اگر محنت کریں گے، مشقت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اگر اعمال انجام دیں گے، تو طاقت و قوت اور تر و تازگی بخشنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب العالمین کے ہاتھ میں. اس لیے سستی اور کاہلی کو چھوڑیے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پرے کیجیے اور اس ایک مہینے کے اندر اپنے کنسنٹریشن کو صرف رب کی رضامندی کی طرف بالکل گامزن کر دیجیے. اس کے بعد آنے والے 11 مہینے بھی بڑی خوشحالی سے گزر جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین. محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ الف لام میم سجدہ سورہ نمبر 32 اور اسی سورت سے آیت نمبر 28، 29، 30 یہ 3 آیات تلاوت کی اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کیا. سامعین کرام، اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. یہ مکہ میں نازل ہوئی سورت ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ہے. اور جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تھے اور وہاں پر توحید کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، تو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ٹوٹ پڑے، ہر طرح سے ظلم و ستم کرنا شروع کیا. تو کبھی کبھی انہی ظلم و ستم کے درمیان مسلمان یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات آ جاتی تھی کہ اللہ ضرور مدد بھیجے گا. جیسا کہ آج کے ڈیٹ میں بھی ہم لوگ پریشانی میں پڑتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ضرور مدد بھیجے گا، اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا. تو مسلمانوں کے منہ سے نکلتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات بیان کی، قرآن کریم میں بھی یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی مدد کرے گا. تو یہ مشرکین مکہ چڑ کر کے اور مذاق اڑاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ٹارگٹ کر کے کہتے کہ ہم جو تم لوگوں کو اتنا ستا رہے ہیں، اتنا پریشان کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ یہاں پر جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہاں پر جو الفتح ہے، فتح سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو مومنوں کے سپورٹ کے لیے اللہ نازل فرماتا ہے، مشرکین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے. یہ الفتح سے مراد وہی اللہ کا عذاب ہے جو کفار مکہ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کو ملے گی، آپ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تو وہ مدد کہاں ہے، کدھر ہے؟ متى هذا الفتح، وہ مدد کہاں ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو بتلائیے. تو یہاں پر ان لوگوں نے عذاب کا ڈیمانڈ کیا، اللہ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے،
آپ جواب دیجئے، کیا جواب دیجئے؟ یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون، آپ کہہ دیجئے کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ بھی کام نہیں دے گا اور نہ ہی ان کو ڈھیل اور مہلت دی جائے گی۔ پہلی جو آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 28، اس میں جو یوم الفتح ہے، اللہ نے جو فرمایا کہ مشرکین کہتے ہیں متى هذا الفتح، اس فتح سے مراد وہ عذاب ہے جو مشرکین مکہ طلب کیا کرتے تھے، اور یہاں پر یوم الفتح سے مراد آخرت کے دن کا جو فیصلہ ہوگا یعنی قیامت کے دن، اس سے مراد فتح مکہ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ اس سے مراد فتح مکہ کہتے ہیں، فتح مکہ نہیں، کیونکہ فتح مکہ کا جو دن تھا، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر چکے، مکمل کنٹرول مکہ کے اوپر ہو گیا، چاروں طرف سے جانثار صحابہ کرام نے پورے مکے کا محاصرہ کر لیا، سارے لوگ جب بالکل سرنڈر کر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مکہ کے ان لوگوں کو جو مشرکین تھے، جنہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ستایا تھا، جو طلقاء تھے جن کی تعداد 2000 تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ ان کے ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ 2000 لوگ ایمان لائے تھے مکہ کے اندر، 2000 لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ جو طلقاء ہیں یہ وہی لوگ ہیں، یہ طلقاء وہی لوگ ہیں جو لوگ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ افروز ہوئے، سارے مکہ کے اوپر کنٹرول ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آ کر کے سرنڈر کر جاتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کو بھی امن و امان ہے۔ جو اپنے گھر میں گھس جاتا ہے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے، اس کو بھی امن و امان ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر کے پناہ لیتا ہے، اس کو بھی امن و امان ہے، اور جو بیت اللہ کے اندر گھس جائے گا اس کو بھی امن و امان ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، تم لوگ جاؤ، سب کے سب آزاد ہو۔ تو یہاں پر جو الفتح کا جو دن ہے، یہ فتح مکہ مراد نہیں ہے بلکہ الفتح سے مراد قل یوم الفتح، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے کہ فتح کا دن لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون، اس دن نہ تو کسی کافر کا ایمان قابل قبول ہوگا اور نہ ہی ان کو مہلت دیا جائے گا۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جب قیامت کے میدان میں انسان پہنچ جائے گا، اب کوئی چاہے گا کہ ہم ایمان لے آئے، نہیں ہوگا۔ کسی کی موت اس کے حلق میں آ جائے، کسی کی موت اس کے حلق میں آ جائے اور اس کو لگے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اور اس وقت وہ کہے گا میں ایمان لایا، اللہ رب العالمین اس کو قبول کرنے والا نہیں اور اس کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اور یہی چیز ہے یہاں پر کہ اللہ نے فرمایا کہ جو فتح کا دن ہوگا وہ آخرت کا دن ہوگا، جس دن کافروں کا ایمان ان کے لیے قابل قبول، اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کا خیال چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کا خیال چھوڑ دیجئے۔ کیا مطلب؟ ان سے اعراض کیجئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دعوت کا مشن لے کر کے اٹھتے ہیں اور لوگ آپ کے راستے میں اڑنگا اڑانا چاہتے ہیں، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کا اسوہ رہا ہے، بس اس طرح حساب سے کام کرتے چلے جائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو حکم ملا ہے اس کے مطابق آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہیے، لوگوں سے اعراض کیجیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 106 اللہ نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اس کی پیروی کیجئے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکوں سے آپ اعراض کیجئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا فاعرض عنہم، آپ ان کا خیال چھوڑ دیجئے، ان سے اعراض کر لیجئے، جو آپ کا مشن ہے اس میں آگے بڑھتے رہیے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہیے، وانتظر، اور آپ بھی انتظار کرتے رہیے، آپ بھی انتظار کرتے رہیے، انہم منتظرون، وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔
کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے، کب اس دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، کب قیامت قائم ہوگی، کب سبھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور ہر ایک کو اپنے اپنی باتوں کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ سامعین کرام، الحمدللہ یہاں پر سورہ سجدہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آگے سورۃ الاحزاب ہے جس کی آیتیں کل سے ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، سلف صالحین کی فہم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا